پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل، چاغی کے پہاڑوں نے رنگ بدلا تو بھارت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یوم تکبیر وہ تاریخی دن جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا۔ 28 مئی 1997 کو ارض پاک دنیا کی 7ویں اور اسلام کی پہلی ایٹمی ریاست بنا۔ نئی دلی کو 6 ایٹمی دھماکوں سے دندان شکن جواب ملا۔ ملک بھر میں یوم تکبیر جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اسکول صبح 2 گھنٹے کھلے رہے۔ یوم تکبیر کی تقریبات کا انعقاد، وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی سرپرستی میں ہمارا ایٹمی پروگرام آگے بڑھا۔ سائنسدانوں، انجینئرز، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والوں کو یوم تکبیر کی مبارک۔ آج کے دن بھارت کے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک معاشی قوت بنائیں گے۔ یوم تکبیر کے موقع پر مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی پاکستانی عوام کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج وطن کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم وقت تیار اور پرعزم ہیں۔ مسلح افواج اس سنگ میل کو ممکن بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر فخر اور غیر متزلزل قومی عزم کا دن ہے۔ کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو جدید میزائل ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت 4 وزرائے اعلیٰ نے بھی قوم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ آپریشن بنیان المرصوص پر آذربائیجان میں جشن منانے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت حالیہ تنازع میں غیر متزلزل حمایت پر صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی قیادت اور عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کو سراہا۔ بولے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ لاچین میں اجلاس آذربائیجان کی استقامت اور بحالی کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر اجلاس، جلد ملاقات پر اتفاق، اصولی موقف کے فروغ کے لیے مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج تاجکستان بھی جائیں گے۔ خطے میں غیر ضروری طور پر تبل جنگ بچانا کسی طور ذمہ دارانہ عمل نہیں۔ بھارت کی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ بھارتی اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں اور انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے پسماندہ عوام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ Now you know, we are pro. ہم نہ صرف تیار ہیں بلکہ مکمل مہارت رکھتے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی۔ پاکستان کے نوجوانوں نے جدید موسیقی سٹائل میں انگریزی زبان میں نغمہ جاری کر دیا۔ نغمہ دشمن کے لیے ایک وارننگ اور قوم کے لیے ایک حوصلہ افزا اعلان ہے۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف سفارتی محاذ پر ڈبل سٹرائک۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد 30 مئی کو امریکہ روانہ ہوگا۔ پارلیمانی سفارتی کمیٹی واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ اور اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں کرے گی۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سے آگاہ کرے گی۔ پہلگام واقعے پر بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی۔ وفد یورپی ممالک کے دورے بھی کرے گی۔ رافیل فیل ہوتے ہی مودی کو اسٹیلتھ طیاروں کی یاد ستانے لگی۔ بھارت نے جدید فائٹر جیٹ کی تیاری کے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق 2 انجن والا لڑاکا طیارہ 5th جنریشن کا ہوگا۔
जिस का प्रोटोटाइप जल्द निजी या सरकारी दिफाई कंपनियों के इश्तराक से तैयार किया जाएगा। आइंदा 6 साल में पाकिस्तान में औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहेगी, IMF की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई 5.6% रहने की उम्मीद। 2025 और 26 में औसत महंगाई 7.7% रहने का इम्कान। माली साल 2026 और 27 के लिए पाकिस्तान में औसत महंगाई का तखमीना 6.5% मुतवक्की। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता को होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक। मुल्क भर में जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के भी इजलास। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत किसी भी शहर में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। वकूफ अरफा 5 जून, ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी जुल्हज का चांद नजर आ गया। ब्रुनाई में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद 7 जून को होगी। मगरबी लहर का आज से मुल्क के 12 इलाकों को मुतासिर करने का इम्कान। बालापिंडी और पेशावर में तूफान के साथ बारिश और यालाबारी। अशीनी बाला में मस्जिद की छत मुनहदिम। एबटाबाद और अटक में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर में बारिश के बाद बरसाती नालों में निचले दर्जे की तोगयानी। मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में मानसून के 22 तूफानी बारिशों की पेशगोई। सऊदी अरब में शदीद गर्मी। हज के दौरान खुतबा जुमा और नमाजें मुख्तसर करने का फैसला। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस कहते हैं मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुतबा जुमा और नमाज जुमा को 15 मिनट से ज्यादा ना बढ़ाया जाए। आजान और अकामत के दरमियान वक्फा 5 से 10 मिनट तक महदूद रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी की रिहाई की उम्मीद भी लगा ली। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। बानी पीटीआई का केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। अठारह साल से कम उम्र शादी की मुमानियत का बिल मुस्तरद। इस्लामी नजरियाती काउंसिल शादी के लिए उम्र की हद पर मुतमईन ना हो पाई। निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ पर भी मुस्तरद। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ हवालों से गौर। बलोगत, माशरती और समाजी रवैयों, मसाइल और शरई नुक्ता निगाह के पहलुओं के तहत जायजा। अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर मुसव्विदों को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया। दियाई खान में जुल्म की इंतहा। भाई के जुर्म की सजा 8 साला बहन को दे दी गई। पंचायत ने ज्यादती केस में मुलजिम की बहन को वनी कर दिया। 8 साला बच्ची का निकाह ज्यादती का शिकार बनने वाले 12 साला काशिफ से पढ़ा दिया गया। पुलिस ने निकाह समेत पंचायत के 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की तलाश जारी।